ایک اہم مسئلہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی وہ یہ ہے کہ ہم مہنگا ترین جانور خرید کر لاتے ہیں، لیکن اس کو کھلانے کے لیے چارہ وغیرہ عام طور پر کئی لوگ جو ہے وہ خریدتے نہیں، بلکہ یہاں وہاں سے اطراف کے اندر جو جانوروں کا چارہ موجود ہوتا ہے وہی چارہ اپنے جانوروں کو مالک کی اجازت کے بغیر کھلا دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک طرح کی چوری ہے۔ ایک بندہ اپنے جانور کے لیے چارہ خرید کر لایا ہے اور اس کا چارہ وہاں پر رکھا ہوا ہے، آپ اس کی اجازت کے بغیر اپنے جانور کو چارہ کھلا رہے ہیں، تو یہ حرام فعل ہے، اور اس سے ظاہر سی بات ہے قربانی پر بھی جو ہے اثر پڑتا ہے، اور قربانی بہرحال ہو تو جاتی ہے لیکن اس عمل کی وجہ سے بندہ گناہ کے اندر جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس عمل سے بھی لوگوں کو باز رہنا چاہیے۔ عام طور پر بچے جو کہ سمجھدار ہوتے ہیں یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی اس حوالے سے تنبیہ کرنی چاہیے کہ اطراف کے اندر دیگر جانوروں کا جو چارہ موجود ہے تو اس کے مالک سے پوچھے بغیر اپنے جانوروں کو کھانا چارہ وغیرہ کھلا دینا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے کٹنے کے بعد ایک عمل جو ہمارے یہاں پر دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جانور کٹ رہا ہوتا ہے، اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوتا ہے، اسی کے اوپر لوگ بھر بھر کر پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاید ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے شاید ذبیحے کو کوئی راحت ملے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس طرح کرنے سے جو ناپاک خون ذبح کے بعد ذبیحے سے نکل رہا ہوتا ہے، جب یہ پانی اس کے اوپر گرتا ہے تو وہ نجاست مزید زیادہ بڑھ جاتی ہے، اطراف کا حصہ مزید زیادہ جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ ذبح کریں جانور کا جو خون بہہ رہا ہے اسے بہنے دیا جائے، اور یہ مشاہدے والی بات ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ خون جو ہے وہ زمین پر جم جاتا ہے، پھر اسے صاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، کسی بھی صفائی کے آلات وغیرہ کے ذریعے سے اسے جمع کر جو ہے وہ جہاں بھی کچرا وغیرہ پھینکا جاتا ہے وہاں پر اسے پھینک دیا جائے، اور اس جگہ پر اچھی طرح سے چونے وغیرہ کا چھڑکاؤ کر دیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے یہاں پر ایک بہت ہی بری جو ہے عادت ہے کہ لوگ قربانی کے جانور کے حوالے سے اہتمام کرتے ہیں، اور قصائی کے حوالے سے بھی اچھا اہتمام کرتے ہیں، جانور کی خدمت اور جانور کی کٹائی وغیرہ کے حوالے سے بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن آخری جو مرحلہ ہوتا ہے صفائی ستھرائی کا اس کے اندر لوگ کوتاہی برت دیتے ہیں اور جانوروں کی آلائشیں گندگی وغیرہ وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جہاں ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں تو وہیں صفائی کے لیے اگر چونے کی ایک مناسب مقدار بھی ساتھ میں خرید لی جائے، اور جہاں پر آپ نے جانور ذبح کیا ہے وہاں پہ اچھی طرح چونے کا چھڑکاؤ کر دیا جائے، تو بہت ساری بیماریوں سے لوگوں کے پھسلنے سے جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے، ورنہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی بار جانوروں کے خون کے اندر پاؤں پھسلنے کی وجہ سے کئی لوگ بیچارے زخمی ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ غلط فعل جو ہمارے یہاں جانوروں کے حوالے سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو لوگ ذبیحے کی گردن سے نکلنے والے خون سے اپنے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ دھو رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو لے جا کر اس خون کے ساتھ جو ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو آلودہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اس خون سے جو ہے وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، شفا ملتی ہے، حالانکہ ایسا اسلام کے اندر کوئی بھی تصور نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بہنے والے خون کو حرام اور نجس قرار دیا ہے۔ تو اس طرح خون سے اپنے ہاتھوں کو پاؤں کو آلودہ کرنا اور اسے کوئی اچھا عمل سمجھنا یہ بہت ہی غلط اور بری بات ہے۔ شریعت میں کسی بھی پاک چیز کو ناپاک کر دینے کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو اس طرح سے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں وغیرہ کو آلودہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے شفا کے غرض سے یا کسی اور سبب کی وجہ سے اپنے بچوں کے ہاتھ پاؤں وغیرہ بھی اس خون سے جو ہے وہ آلودہ نہیں کرنے چاہیے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی شفا نہیں رکھی۔